सबसे पहले बात करेंगे सानह जाफर एक्सप्रेस पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम। FIA इस्लामाबाद का बनीगाला में छापा। FIA के मुताबिक इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम हैदर सईद गिरफ्तार। मुलजिम ने सानह जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तहीज़ अमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर करने में भी मुलव्वस पाया गया। मुलजिम इदारों के खिलाफ जहर आलूद मुहिम, दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम। FIA इस्लामाबाद का बनीगाला में छापा। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम हैदर सईद गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम ने सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक अमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वक्त में तब्दीली। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास 1:30 बजे की बजाय 11 बजे होगा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तनख्वा के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले पसपा 2 अहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्द जख्मी साथी को लेकर फरार हो गए। पेशावर पुलिस स्टेशन रेगी के मलाजी चौक की लकी मरवत के थाना गंबीला और खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। DPO लकी मरवत के मुताबिक 15 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाना गंबीला के दोनों अतराफ पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले नाकाम बनाए गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही कलीम और लियाकत जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर ख्वारजी दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया गया। कहा, पुलिस ने बहादुरी के साथ ख्वारजी दहशतगर्दों के हमलों को पसपा किया। ख्वारजी दहशतगर्दों के नापाक इरादों को खाक में मिलाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। ख्वारजी दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। KPK पुलिस के बहादुर सपूतों ने हमेशा दिलेरी से ख्वारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। ख्वारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। जलाई गेट से न्यू कैडेट कॉलेज वाना, तुनाई, सरवकाई, जंडोला का वकीला रास्ता बंद। अहमद वाम से कोटकई, बीबी रगज़ई से जंडोला का रास्ता भी बंद कर दिया गया। इन रास्तों पर हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक टांक में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। जंडोला, टांक, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह बंद रहेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वाले 12 अफराद सिविल हस्पताल कोयटा से डिस्चार्ज हो गए हैं। 4 जख्मी को हस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत नॉर्मल है। इंतजामिया सिविल हस्पताल कोयटा जाफर एक्सप्रेस हमले के 17 जख्मी सिविल हस्पताल लाए गए थे। इंतजामिया के मुताबिक एक जख्मी को सिविल हस्पताल से CMH मुंतकिल किया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि ऐसी जमात पैदा हो चुकी है जो अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। भारतीय मीडिया और एक मखसूस पार्टी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही थी। तहरीक फसाद की ऐसी हुब्बुल वतनी पर अफसोस है। भिगोड़े बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। शहबाज गिल आपकी पार्टी का रहनुमा है या नहीं? जो पाकिस्तान पर हमले की खुशियां मनाए, ऐसी जमात को सियासी पार्टी नहीं मानती। खैबर पख्तनख्वा में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 24 वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस हैं। वहाँ शहरी और पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा कहते हैं कि अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देनी चाहिए। इन्हें अपने लोगों की नहीं, अफगानियों की ज़्यादा फिक्र है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। एक ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। वहाँ से एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन, और वही कैंपेन जो इंडियन मीडिया कर रहा था, वही कैंपेन की गई। ये हसीन इत्तफाक था। शहबाज गिल का अकाउंट आपका अकाउंट है कि नहीं? वो जो भगौड़े आपके बाहर बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो आपके टाइगर साफ़ी हैं कि नहीं? जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम के ऊपर यक ज़बान ना हो
اور وہ پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے. I'm sorry, میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی اور اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے. ایک سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں رپورٹس کے مطابق اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, عام شہری شہید ہو رہے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے اس کی. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کے پی کے میں دہشت گردی اور امن و امان سب سے بڑا مسئلہ ہے. کے پی کے کی پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف حالات ہیں. افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں. بڑا وہ ظاہری بات ہے دہشت گردی امن و امان اس صوبے کا. آپ ریکارڈ کی بات کروں گا, آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے, کتنے حملے ہوئے, فورسز پہ ہوئے, خودکش ہوئے. آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا, آپ دیکھ لیں اس پہ حالات خراب کیوں ہوئے, خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی. ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی. پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں. ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں. گراؤنڈ کے اوپر پختونخوا کی پولیس بھرپور مقابلہ بھی کر رہی ہے, جواب بھی دے رہی ہے اور پسپا بھی کر رہی ہے ان کو. این ایف سی کے حوالے سے میں نے ایجنڈے پہ بات کی, بار بار کی. این ایف سی ہمارا حق ہے, اس کو ریوائز کیا جائے. مجھ نے وعدہ کیا ہے, اپیکس کمیٹی کے منٹس میں شامل ہے. ہمارا جو جائز حق ہے کہ ہمارا جو آبادی بڑھی اور جو ہمارا رقبہ بڑھا اس صوبے کا مرج ہونے کے بعد, جب وہ ہمیں ملے گا تو تقریباً وہ 250 ارب کے لگ بھگ ہے سال کا. ہمارے پاس ایک ہائیڈل کا جو ہے نیٹ ہائیڈل کا بہت بڑا ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے. اس کے اوپر ہمارا جو کام ابھی شروع ہے, مجھے انشاءاللہ پورا امید اور یقین ہے کہ 2028 تک ہم 500 میگا واٹ بجلی اپنی تیار کریں گے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ. جی آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 16 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق ان افراد کو کل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے نوٹس جاری کیے گئے. ان میں سید فردوس شمیم نقوی, محمد خالد خورشید خان, محمد حماد اظہر شامل ہیں. طلبی کے نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس, محمد شہباز شبیر, وقاص اکرم اور تیمور سلیم خان سمیت دیگر بھی شامل ہیں. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, رؤف حسن اور شاہ فرمان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. 14 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی تھیں. جی آئی ٹی نے اب علیمہ خان کو 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے. ان افراد کے خلاف تحقیقات ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز. عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید, حماد اظہر اور فاروق حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا. واصف قیوم عباسی, راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی. عدالت نے دونوں کیسز پر مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ میں سٹون کرشنگ از خود نوٹس کیس کی سماعت. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کل 903 کرشنگ پلانٹس ہیں, 544 فعال ہیں, 230 زیر تعمیر کرشنگ پلانٹس ہیں. 37 سٹون کرشرز کو شوکاز نوٹس, 210 کو قواعد کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا. سٹون کرشرز کے لیے رولز بن جائیں گے تو اس پر عمل درآمد ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا یہاں آئین پر عمل نہیں ہوتا, آپ رولز کی بات کر رہے ہیں. وکیل کے پی حکومت نے کہا ہمیں رولز کی منظوری کے لیے 3 ماہ کا وقت چاہیے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کیا اتنے وقت کے لیے لوگ مرتے رہیں گے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواست خارج کر دی. کرسچن کمیونٹی کے لیے سینٹری سویپرز کی ملازمتیں مخصوص کرنے کو امتیازی قرار دینے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی. دوران سماعت درخواست گزار خاتون وکیل کے رویے پر عدالت کا اظہار برہمی. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ کار نہیں آتا کہ آپ اس سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں. تفصیلات لیں گے حسیب ملک سے. حسیب, سماعت کا مزید احوال بتائیے گا. دیکھیں, یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے سینیٹری اور سویپرز کی ملازمتوں کے مخصوص کرنے کو امتیازی قرار دینے سے متعلق یہ درخواست دائر کی گئی تھی, جس کے اوپر آئینی بینچ کی جانب سے آج سماعت کی گئی ہے. عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے
درخواست کو خارج کر دیا ہے، جبکہ جو درخواست گزار وکیل تھیں ان کے رویے کو بھی عدالت نے اس کے اوپر اظہار برہمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ عدالت کی طرف سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ اتنے سینئر وکلا ہیں اور کسی کی آواز اتنی اونچی نہیں ہوتی جتنی آپ اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں۔ کیا آپ سپریم کورٹ کی وکیل ہیں؟ جس کے اوپر وکیل خاتون کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ہائی کورٹ کی وکیل ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ مسیحی برادری کو بہت سے لوگ اچھی نوکریوں پر جو ہے وہ نوکریاں کر رہے ہیں اور مسیحی برادری کے افراد CSP افسران بھی بنتے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ کرسچنز کو صرف سویپرز کے عہدے کے لیے عہدہ دیا جاتا ہے، جس کے اوپر جو خاتون تھی ان کی طرف سے یہ جو ہے عدالت کو کہا گیا کہ اخبارات کے اندر جو ہے اس طرح کی نوکریوں جو ہے کرسچن کمیونٹی سے منسوب کی جاتی ہیں، جس کے اوپر عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جو مسیحی برادری ہے یا جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی نہ کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ MNAs MPAs جو ہے اور سینیٹرز بھی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ عدالت نے جو رجسٹرار کے اعتراضات تھے ان کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو گلگت بلتستان میں ججز کی تقرریوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے گلگت بلتستان حکومت کی مشروط مقدمہ واپسی پر وفاقی حکومت کا موقف طلب کر لیا۔ گلگت بلتستان حکومت کی واپسی کی درخواست پر آئندہ سماعت پر اپنا موقف بتائیں، عدالت کی ہدایت۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ مجھے گلگت بلتستان حکومت کی جانب سے مقدمہ میں وکیل کیا گیا، اب مجھے کہا گیا کہ میری خدمات انہیں نہیں چاہیے، اب ایڈوکیٹ جنرل گلگت بلتستان پیش ہوں گے۔ گلگت بلتستان حکومت نے مقدمہ واپس لینے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ گلگت بلتستان حکومت صرف درخواست واپس نہیں چاہتی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کہتے ہیں گلگت بلتستان حکومت چاہتی ہے وزیر اعلیٰ کی مشاورت لازمی قرار دی جائے۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر منفی پروپیگنڈا اور تضحیک امیز مواد ایکس پر شیئر کرنے کا معاملہ، ملزم حیدر سعید کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جعفر ایکسپریس واقعہ پر منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد ٹویٹ کرنے کے معاملہ میں گرفتار PTI کارکن حیدر سعید کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا ہے، اور FIA کی جانب سے آج ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، اور عدالت سے استدعا کی گئی کہ ہم اسے مزید تفتیش کرنی ہے اور 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا جائے۔ عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم کو FIA کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ملزم کو 20 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزم کے خلاف FIA میں مقدمہ درج ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا رضوان۔